السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 24 زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصور زمان و مکان کا ہے۔ یہیں سے شعوری کوشش کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ زمان و مکان دوئی ہے، ڈیولیٹی ہے۔ نفس دوئی کا اثر پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے علیحدہ یا الگ کرتا ہے۔ اس علیحدگی کے لیے اسے خلا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں، شاہد اور مشہود کے درمیان ایک خلا ہے، یہ مکان ہے۔ اس مکان میں، اسپیس میں جو شاہد اور مشہود کے درمیان خلا کی صورت موجود ہے، فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے میجر یا ڈسٹینس کہتے ہیں۔ اس فاصلے میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے سوچ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے۔ اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا کرتی ہے اسے وقت کہتے ہیں، اس لیے سوچ وقت ہے۔ یہ ہے زمان و مکان کی درست تعریف۔ ورنہ جہاں بھی دیکھا جائے وہاں زمان کو وقت اور مکان کو خلا کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے، فاصلے کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ لگتا تو یہی ہے کہ زمان اور مکان کی سب سے زیادہ آسان تعریف اور کوئی نہیں، پھر بھی اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ ہی شے ہے۔ اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو زمان اور مکان سمجھ میں آ گیا اس کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ انگریزی میں یہ ہے: There is a space between the observer and the observed. In that space there is distance, and in that distance thought is taking place, which is time. وقت دو طرح کا ہے، ایک حیاتیاتی بائیولوجیکل ٹائم ہے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ چاند بھی ہے کہ اس کے گھنٹے بڑھنے سے وقت کی منازل طے کی جاتی ہیں۔ بائیولوجیکل ٹائم تقریباً اپنی انتہائیوں پر پہنچ چکا ہے، دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، اسے اب زیادہ دیر تک بچایا نہ جا سکے گا، یہ حقیقت ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے کشش ثقل، گریوٹی دو طرح کی ہے۔ پہلی وہ ہے جو زمین پر موجود انسان سمیت ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے ہے، بائنڈ کیے ہوئے ہے۔ دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اس کی مدار سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ یہ دوسری طرح کی فورس آف گریوٹی زمین پر موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلا باز جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں، مگر عین اسی وقت ان کے ارد گرد خلا میں موجود زمین سمیت تمام سیارے، ستارے، چاند، سورج، ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہے۔ زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے کشش ثقل سے آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اسی خلا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور طرح کی کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے۔ اس دوسری قسم کی کشش ثقل کا اثر صرف خلائی اجسام پر ہوتا ہے۔ وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کشش ثقل کی طرح وقت بھی دو قسم کا ہے۔ جو حیاتیاتی بائیولوجیکل ٹائم ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ کرونولوجیکل وقت ہے، اسے ہر حال میں چلنا ہے۔ سورج کو نکلنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اسے ایک دن روک دے گا۔ قیامت کا مطلب وقت کا اختتام ہے، اینڈ آف دا ٹائم ہے۔ دوسری طرح کے وقت کو نفسیاتی وقت، سائیکولوجیکل ٹائم کہتے ہیں۔ یہ موومنٹ آف تھاٹس ہے۔ نفسیاتی وقت خواہش، ڈیزائر میں لپٹا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، انسان جو آج نہیں ہے وہ کل تک بن جانے کی سوچ، یہ ایکسپینشن کی سوچ ہے جو اپنی ذات میں خود ایک خواہش ہے۔ یہ ارتقاء، ایولیوشن کا حصہ ہے۔ یہ نفسیاتی ارتقاء ہے جو جاری ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء، بائیولوجیکل ایولیوشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ اب 3 یا 4 نہیں ہو جائیں گے، 2 ہی رہیں گے۔ نفسیاتی وقت، سائیکولوجیکل ٹائم امید بھی ہے۔ جو ماضی میں ہو چکا ہے اسے بہتر کرنے کی سوچ میں وقت ہے، اس سے بچنے کی سوچ وقت ہے، اسے دبانے، دوبارہ کرنے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کرنے کی سوچ وقت ہے۔ یہی سائیکولوجیکل ٹائم ہے جو انفرادیت میں بھی چل رہا ہے اور اجتماعی انسانیت میں بھی کار فرما ہے۔ نفس سے آزاد ہونے کے لیے ذہن کو اپنے نفسیاتی وقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ حیاتیاتی وقت کو روکا نہیں جا سکتا، مگر نفسیاتی وقت 100% روکا جا سکتا ہے، تبدیل اور ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ موت کی صورت میں از خود ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کی موت نفس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ وقت کے بعد فاصلے کی باری آتی ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، اس کی بنیاد فاصلہ پیمائش ہے۔ اگر پیمائش نہ ہو تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، چاہے وہ پیمانہ ہو یا سوچ کا فاصلہ ہو۔
ایک ہی بات ہے، دونوں نام پیمائش کے ہی ہیں۔ فاصلے کے بغیر کوئی پیمائش نہیں ہے۔ یہ پیمائش انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ پیمائش کا یہ آئیڈیا سب سے پہلے قدیم یونان میں آیا اور وہاں سے تمام دنیا خصوصاً مغرب کو منتقل ہوا۔ اسی پیمائش کے اصول سے ریاضی وجود میں آیا۔ یہ پیمائش صرف ریاضی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے انسان نے تقابل کمپیئر کرنا سیکھا ہے۔ ایک شاعر سے دوسرے شاعر کا تقابل، ایک مذہب سے دوسرے مذہب اور ایک انسان سے دوسرے انسان کا موازنہ اسی پیمائش سے وجود میں آیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نفس میں بھی ہر وقت تقابل کار فرما ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، مزید پیسہ، مزید طاقت، یہ سب تقابل کمپیریزن سے ہوتا ہے جس کی بنیاد پیمائش ہے۔ مکان بھی اسی طرح دو قسم کا ہے، مادی اور نفسیاتی۔ مادی اسپیس، مٹیریلسٹک اسپیس کو سمجھنے کے لیے بڑے شہروں میگا سٹیز کو دیکھیں۔ لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہے، انسانوں کی اس قدر کثرت ہے کہ خدا کی پناہ۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مکان چھوٹے اور گلیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ جب باہر کی دنیا میں جگہ کم ہونے لگتی ہے تو نفسیاتی گھٹن بے پناہ بڑھتی ہے۔ حد سے زیادہ بڑے شہر جرائم اور ظلم کی پیداوار کو بے اندازہ بڑھاتے ہیں کیونکہ وہاں کے رہنے والے عظیم دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ کسی پرہجوم جگہ یا لوگوں میں گھچا گھچ بھری ہوئی ٹرین، بس یا لفٹ میں کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس جگہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں کے رہنے والے چھٹیوں میں مضافاتی علاقوں، پارکس اور پہاڑی مقامات کا بھاگم بھاگ رخ کرتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ دیر کے لیے جگہ چاہیے ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا کچھ مدت کے لیے کام کرتا ہے لیکن پھر اس کے اثرات تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بھیڑ زدہ پرہجوم زندگی انسان کو وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات اور کھلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اکثر کہیں بھی جانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ کشادگی میں ہوتے ہیں۔ ہاں، سیر و تفریح کی بات اور ہے۔ کسی بھی قسم کے جانوروں کو ان کی گنجائش سے کہیں کم جگہ میں بند کر دیا جائے تو کچھ ہی دیر میں ان میں بے چینی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچے بھول بھال کر ایک دوسرے پر سانس لینے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی فطرت انسانوں کی ہے جس پر ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفسیاتی مکان جو کہ ہمارا معاشرہ ہے، اس میں بہت تنگی ہوتی ہے۔ یہاں معلومات کا بے اندازہ ہجوم ہوتا ہے۔ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ ہم دوسروں کے علم سے گھچا گھچ بھرے ہوتے ہیں۔ ذہن میں علم کے ساتھ خوف، لالچ، بغض، حسد، کینہ، محبت، نفرت، امید، خوشی، طاقت، کمزوری، زندگی، موت اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ذہن میں دنیاوی علم بے پناہ غالب ہوتا ہے۔ ذہن ہمیشہ مقبوضہ حالت آکیوپیشن میں رہتا ہے جس کی وجہ سے اس میں جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارا شعور ہر قسم کی معلومات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی اصل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو بے ترتیب ادھر ادھر کے علم سے ہے۔ ذہن میں بے پناہ گنجائش ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوڑے کا ڈھیر اٹھا کر کے پہاڑ بنا دیں تو ساری جگہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جبکہ نافع علم ہمیشہ کسی ترتیب میں ہوتا ہے تبھی نفع دے سکتا ہے۔ اگر اسکول کی جماعتیں نظم و ضبط کے بغیر ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر پرائمری سے پہلے ہی میٹرک کرنے پر انسان کمر بستہ ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ خلا کا مشاہدہ کریں، بھری پڑی ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت سیاروں ستاروں سے، ہر گنتی سے زیادہ۔ خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار پیچیدہ ترین کہکشاؤں، خربوں ستاروں، سیاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے مگر ایک بے حد خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ اللہ اس کائنات کا کار فرما ہے۔ ذہن انسان میں بھی اتنی ہی عظیم گنجائش ہے۔ علم کے بے گناہ سمندر پیے جا سکتے ہیں اور تشنگی ہے کہ پھر بھی باقی رہے گی۔ بات ساری یہ ہے کہ ذہن میں علم ہے یا کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ انسان اس قسم کے پاگل پن میں مصروف ایک الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ اس کی انفرادی دنیا ہو یا ایک نفس سارے انسانوں میں مت شکل ہو کر اجتماعی طور پر اس سیارے کو، جس کا نام اس کو بنانے والے نے دنیا رکھا ہے، چلانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر کے کچرے کو صاف نہیں کرتا، اپنے اندر موجود علم کو تربیت نہیں دیتا، ری آرگنائز نہیں کرتا، تب تک اسے اعلیٰ شعور عطا نہیں ہوتا اور اس کے لیے جس صفائی کی، جس پاکیزگی کی ضرورت ہے، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے ہی جس سے گریزاں ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کبھی درست سمت میں نہ چلا سکا۔ اس روئے زمیں پر اگر کبھی مکمل انقلاب آیا ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا، جس کی بنیاد ہی نفس کا تزکیہ ہے۔ اجتماعیت کو ٹھیک کرنا تب تک نہ تو ہمارا فرض ہے اور نہ ہی ہم سے ایسا ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں خود پر لاگو کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ نفس انفرادی طور پر خود کو پاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لے تو ایسا نفس دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع کا ہدایت کا سبب بن کر اللہ کے ہاں کامران ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک خواب ہی رہے گا۔ نفس کو خود میں وسعت پیدا کرنا ہوگی، اسپیس چاہیے تاکہ شعور اعلیٰ سطح پر متمکن ہو اور اصل علم کا نزول ہو سکے۔ اس کے لیے نفس کو اپنے اندر چلتے وقت کو درست کرنا ہے، بدلنا ہے اور کہیں کبھی کبھی اسے ختم بھی کر دینا ہے۔ وقت سوچ ہے، یہ سوچ کی حرکت ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے وقت بدل جاتا ہے۔ نفس سمیت یہ ساری دنیا، یہ زمان و مکان سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔